یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ علی ابن مہزیار 20 سال حج کرتا رہا اس عشق اور محبت کے ساتھ کہ شاید امام سے ملاقات ہو جائے، کیونکہ امام حج میں ہر سال ہوتے ہیں۔ 20 سال بعد مایوس ہو گیا کہ اب میری امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی، نہیں جا رہا۔ پیغام آیا اس سال آ جاؤ، امام سے ملاقات ہوگی۔ چلا گیا، طواف کر رہا تھا، ایک شخص آیا، چلو امام نے بلایا۔ نکلا مکہ کی پہاڑیوں میں، دیکھا تو یہ تو کوئی اور ہی دنیا ہے، یہاں تو میں پہلے کبھی آیا ہی نہیں۔ جیسے ہی وارد ہوا، دیکھا امام کے خدمت میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی داخل ہوا، امام نے کہا علی ابن مہزیار ہم تمہاری زیارت کے مشتاق تھے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ امام کسی کی زیارت کے مشتاق ہو۔ کاش ہم لوگوں کے لیے بھی امام یہ کہیں کہ میں تمہاری زیارت کا مشتاق تھا۔ اللہ اکبر۔ حسرت یہی ہے جانے موت کہ زہرا کا فرزند ہم سے راضی ہو، بس۔ علی ابن مہزیار عجیب سا ہو گیا، کہا مولا 20 سال سے آ رہا ہوں میں، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میری زیارت کے مشتاق تھے آپ؟ میں تو 20 سال سے آ رہا ہوں۔ تو امام فرماتے ہیں ہاں، ہمارے اور تمہارے درمیان میں تمہارا عمل رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہی ہے عزیزان موت کربلا آسان نہیں ہے۔ کربلا آسان ہوتی تو 72,000 لوگ ہوتے، 72 تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے وجود سے باہر نکل کر ایک عشق کی وادی میں وارد ہونا ہے، اور جس عشق کی وادی ہے نا، اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر محضر میں دلبر کے حاضر ہونا ہے تو بغیر سر کے آنا پڑے گا۔ خوب یہ محضر ایسا ہے، اگر حاضر ہونا ہے تو بغیر سر کے آنا پڑے گا۔ خوب ہے اتنی طاقت کہ یہ سر نہ ہو امام تک پہنچے۔ یہاں تو چھوٹی سی چیز نہیں نکلتی جیب سے، اللہ کے نام پہ نوٹ بھی پرانا ہی نکلتا ہے۔ کم سے کم نوٹ تو اللہ کی راہ میں دینا پڑے تو چھوٹا نوٹ ڈھونڈتا ہے آدمی۔ کیوں؟ کیونکہ مال میرا ہے نا، میں مالک ہوں، مجھ سے نہیں نکالا جاتا۔ جب مال نہیں نکلتا تو جان نکلے گی؟ کیسے نکلے گی؟ پریکٹس کرنی پڑے گی جانا، بغیر پریکٹس کے تھوڑی آدمی۔ آپ دنیا کی کوئی بھی ایجوکیشن اٹھا لیں، آپ بولیں گے جی میں پورا سال میں نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ جا کے پیپر دے دیں، پاس ہو جائیں گے کیا؟ نہیں ہے، پیپر کریں گے، اور جتنا سخت ڈگری ہوگی اتنی زیادہ محنت۔ یا مثلا آپ آرمی میں جاتے ہیں، آپ آرمی میں ٹیسٹ کے لیے بھی آپ کو بڑی پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو یہ آنا چاہیے، باڈی فٹ ہونی چاہیے، اتنی تو ورزش ہونی چاہیے، اتنا کچھ ہو، صرف وہ آپ ٹیسٹ ہونے کے لیے بھی اتنے سارے آپ کو پاس کرنے ہیں، وہ پھر بعد میں ٹیسٹ ہو۔ اسی طرح جب معاملہ بڑھتا جائے، آپ آرمی میں بھی چلے جائیں، ایس ایس جی میں ہونے کے لیے بھی آپ کو بہت ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں۔ ہر کوئی نہیں ایس ایس جی ہوتا، اس میں بھی ایس ایس جی کے بعد بھی اگر آپ پاس آؤٹ ہوں گے تو ہوں گے، ورنہ اس میں بھی رہ جاتا ہے آدمی۔ وہ تو پہلے ہی لکھوا لیتے ہیں کہ مر گیا تو مر گیا، بچ گیا تو بچ گیا، پہلے ہی لکھوا لیتے ہیں، ہر کوئی نہیں بن پاتا۔ یہ ایک ہمارے چھوٹے سے ملک اور اس کی ایک چھوٹی سی فوج، وہ ہے امام زمانہ، یعنی زمانے کا امام، یعنی دنیا کا امام۔ اس کی فوج کے لیے کتنے ٹیسٹ چاہیے ہوں گے؟ ایسے ہی چلے جائیں گے؟ نہیں ہے سر، وہاں فزیکل بھی فٹ چاہیے اور روحانی طور پہ بھی فٹ چاہیے۔ صرف فزیکل فٹ وہاں ایکسیپٹ نہیں ہے، وہاں وہی ہوگا جو رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھے گا، جس نے رات کو سحر میں خدا کی بارگاہ میں اٹھ کے گڑ گڑانا نہیں آتا، وہ امام کے کسی کام کا نہیں ہے۔ اسٹریٹ ہے فارمولا۔ شب عاشورہ خیموں میں نمازیں اور قرآن کی تلاوت کی آوازیں تھیں۔ کیوں؟ کہ صبح امام پر اپنے وجود کو قربان کرنا ہے، تیار ہو رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کر کر اپنے آپ کو تیار کیا۔ خوب ایسے چلیں گے تو عزیزان محترم، پھر آپ بولیں گے ہاں یہ مجلسیں
امام کے سپاہی پیدا کر رہی ہے، ورنہ تو بس سنیں اور گھر چلے جائیں، اور کیا، دنیا گھر جا رہی ہے، آپ بھی گھر چلے جائیں، میں بھی گھر چلا جاؤں، میرا کیا جا رہا ہے۔ اور وہ ویسے ہی انتظار کرتا رہے گا کہ شاید کوئی ان میں سے اٹھے جو میرے جد کے عشق میں میرے پاس آئے، میرے پاس۔ عزیزان، زمانہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، بہت تیز۔ نو بڈی نوز کہ ٹائم کیا ہے، کیونکہ ٹائم کسی کو نہیں پتا، لیکن حالات بتا رہے ہیں کہ وقت قریب آ چکا ہے، اور وہ حل من ناصر، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، یہ صدا گونج رہی ہے، اور یہی صدا آج بھی کانوں میں ٹکرا رہی ہے۔ اس لیے امام نے استغاثہ بالکل آخر میں بلند کیا تھا۔ امام نہیں جانتے تھے کوئی بھی نہیں ہے کربلا میں، سب تو شہید ہو گئے، پھر امام نے کیوں کہا یہ قیامت تک کے لیے استغاثہ ہے، ہر دور میں یہی صدا ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ تو آج ہمیں اپنے امام کی عزیزان محترم مدد کرنی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ورنہ زندگی گزر گئی کیا فائدہ ہوا۔ مجھے تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ماں، خدا ہماری والدہ کی درجات بلند فرمائے، اتنی محنت کی انہوں نے ہمیں مجلسوں میں، ماتم میں، محرم میں اتنا خیال رکھنا، یہ رکھنا، ادب احترام سکھانا، اور ہم بغیر امام تک پہنچے مر جائیں، ان محنتوں کا کیا ہوگا؟ مجھے تو یہی محنت کھائی جاتی ہے اصل میں ماں باپ کی۔ اپنا کچھ نہیں ہوتا کہ ہم نے بڑا کوئی کام، ہم نے کچھ نہیں کیا، مجھے ہوتا ہے اتنی انہوں نے محنت کی، اس کا ہم کیا صلہ دیں قیامت والے دن، کیونکہ اللہ ان سے بھی تو پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں نعمت دی تھی، تم نے کیا دی ہمیں؟ نعمت اسی کے ہاتھ میں ہے۔